الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا۔ حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے جو ہمارا معبود حقیقی ہے اور اس کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ بے حد و بے حساب و لا تعداد درود و سلام آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر سردار مکہ شہنشاہ عرب و عجم میرے اور آپ کے آقا امت کے شفیع شب اسرا کے دولہ لامقام کے مکین ید اللہ کے ہاتھ والے رب العالمین کے محبوب اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی ہمیں لاتعداد نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ عزت کے لائق سامعین ذی وقار، اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایمان کے اندر سے اہل بیت اطہار کی محبت کو نکال دیا جائے تو ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں پھر ایسے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اہل بیت اطہار وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی محبت کو رب العالمین نے ہمارے اوپر واجب فرمایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر بات کو اس کی معراج تک پہنچا دیا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ راستے کا تعین کر دیا گیا ہے کہ نجات، فلاح، کامیابی اور تمام طغیانی سامراجی قوتوں اور فتنوں سے بچنے کا راستہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اہل بیت اطہار
کہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان میں ایک نمایاں بلند نام سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ 3 شعبان المعظم 4 ہجری آپ کا یوم ولادت ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو بے شمار اعزازات حاصل ہیں۔ آپ کے محاسن میں، آپ کے کمالات ظاہری باطنی میں، اور آپ کے فضائل اور آپ کے خصائل میں، اور کوئی بات بھی اگر موجود نہ ہوتی تو آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں۔ یہ عظمت ایسی عظمت ہے کہ باقی تمام عظمتیں اور باقی تمام محاسن اور باقی تمام کمالات اس سے نیچے ہیں۔ اور پھر سیدنا حضرت امام حسین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی ولادت باسعادت پر میرے آقا نے اپنے لعاب دہن سے ان کو گھٹی دی۔ حضور نے ان کے دائیں کان میں اذان ارشاد فرمائی اور بائیں کان میں اقامت۔ اگر آسان ترین الفاظوں میں کہا جائے تو مختصر ترین جملہ یہ بنتا ہے کہ اس کائنات میں حسین نے جو سب سے پہلی خوراک لی وہ میرے آقا کا لعاب دہن تھا، اور اس روئے زمین پر حسین نے جو سب سے پہلی آواز سنی وہ آمنہ کے لال کی آواز تھی۔ یہ اعزاز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو اسماء مبارکہ عمومی طور پر آپ اسلامی کتب میں دیکھتے ہیں وہ کوئی 99 یا 101 کے قریب ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات علامہ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ جو مصر کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنی کتاب دلائل الخیرات میں حضور علیہ السلام کے جو صفاتی اسماء لکھے ہیں ان کی تعداد 220 ہے، لیکن محدثین نے کتب احادیث سے جو تعداد کا تعین کیا ہے وہ تقریباً 2000 کے لگ بھگ ہیں، جو سرکار علیہ السلام کے اسماء صفاتی ہیں۔ ان میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا ایک اسم مبارک یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام حسین کو محبوب رکھتے ہیں۔ محب الحسین یہ حضور کے اسماء صفاتی میں ایک نام ہے کہ حضور علیہ السلام کے کو اپنے شہزادے سے اتنی محبت تھی کہ حضور حسین کو اپنا محبوب فرماتے تھے، اور محبت کے ان مظاہر کو صحابہ کرام نے آقا کریم کی ظاہری حیات طیبہ میں عملی طور پر کئی مرتبہ دیکھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، مجھے کوئی حاجت تھی، اس حاجت کے لیے میں در دولت مصطفیٰ پر حاضر ہوا،
میں نے دستک دی تو سرکار اندر سے تشریف لائے اس شان سے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی حاجت کا اظہار کیا، حضور نے میری حاجت روائی فرمائی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ چادر کے اندر کوئی حرکت ہو رہی ہے، تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ردائے مبارک کو ہٹایا تو حضور کے دائیں پہلو کے ساتھ امام حسن اور بائیں پہلو کے ساتھ امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کتنے فخر و اعزاز کی بات ہے کہ حضور کے وجود مسعود سے دونوں شہزادے لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسامہ یہ بات یہیں ختم نہیں ہے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں نے عرضی پیش کی کہ اے اللہ تم بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور پھر فرمایا جو ان سے محبت کرے میں نے اللہ کو عرض کیا تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو یہ اعزاز ان شہزادوں کو حاصل ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن محفل نور مسجد نبوی میں سجی ہوئی تھی، جانے جانا میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہلاکوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اچانک سیدنا حضرت امام حسین تشریف لائے، سیدھے آ کر نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے، اور پھر اس مجلس نور میں امام حسین اپنے نانا جان کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے ان بالوں کو ہاتھ لگانا جن بالوں کو صحابہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میرے آقا کے منہ مبارک لگے، انہوں نے اپنی ٹوپی میں یہ سلوا لیے تھے، اور خالد بن ولید اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ میں ہر میدان سے فاتح بن کر اس لیے نہیں نکلتا کہ میرے پاس طاقت بہت ہے، یہ حضور کے بالوں کا کمال ہے کہ حضور کے بال مجھے کسی میدان میں مفتوح نہیں بننے دیتے، ہمیشہ فاتح رکھتے ہیں۔ امام حسین میرے آقا کی داڑھی سے کھیلنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ منظر تو بڑا دلکشا تھا، لیکن جو آگے حضور کا فرمان آیا وہ اس سے بھی زیادہ محبت انگیز تھا۔ کیا؟ آقا کریم نے حسین کو لیا اور میرے آقا نے پہلے حسین کا دایاں رخسار چوما، پھر بایاں چوما، پھر اس کے ماتھے پر بوسے دیے، اور پھر میرے آقا امام حسین کے لبوں کو چوسنے لگے۔ یہ محبت کی انتہا تھی جو میرے آقا امام حسین کے ساتھ فرما رہے تھے۔ حسین کے لبوں کو میرے آقا چوس رہے تھے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں اس شہزادے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت فرما۔ یہ اہل بیت کے وہ فرد وحید ہیں کہ جن کو اتنے کمالات و محاسن ملے کہ قیامت تک امام حسین کے کمالات و محاسن کا اگر کوئی شخص احاطہ کرنا چاہے تو وہ احاطہ نہیں کر سکے گا۔ تقوی کی معراج پر فائز تھے،
جود و سخا حسین کے گھر کی لونڈی تھا، بڑی بڑی رقم ایک لمحے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اور خود اختیاری فقر اختیار کیا ہوا تھا۔ خود اپنا حال یہ تھا کہ غربت سے بھی نیچے کی زندگی کو پسند رکھا ہوا تھا، لیکن جو دروازے پر آتا حسین کے دروازے سے کوئی خالی چلا جائے یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور اتنا نوازتے تھے کہ اسے پھر کسی دوسرے کے پاس جانا بھی نہیں پڑتا تھا۔ یہی اسامہ بن زید جن کا بچپنا امام حسین کے بچپنے کے ساتھ گزرا تھا، امام حسین کو وہ لمحے یاد تھے اور حضرت اسامہ کو بھی وہ لمحے یاد تھے جب حضور کے ایک ران پر اسامہ بیٹھتے تھے اور دوسری پر حسین بیٹھتے تھے، جب حضور کی گود میں ایک طرف اسامہ ہوتے تھے اور دوسری طرف حسین ہوتے تھے، یہ دونوں کو یاد تھا۔ حضرت اسامہ بن زید عدیل ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائی تو دیکھا کہ اسامہ پریشان ہیں اور کوئی آواز نکار رہے ہیں لیکن آواز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ امام حسین نے پوچھا اسامہ پریشان کیوں ہو؟ عرض کی یہ مرض مجھے یقین ہے کہ میری موت کا سبب بنے گی، اب میرے شفا کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، میں پریشان اس حال میں ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقروض بن کر جا رہا ہوں اور قرض کی ادائیگی کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، اور مجھے یہ چیز بے حد پریشان کر رہی ہے کہ میرے قرض کا بنے گا کیا؟ امام حسین نے فرمایا اسامہ آپ گھبراؤ نہ، آپ کا سارا قرض میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت اسامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خیال یہ تھا کہ حسین کے قرض ادا کرنے سے پہلے پہلے کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ امام حسین ان کے خیال کو جان گئے، اٹھے تیزی سے گھر آئے، خادم کو کہا مدینے کی گلیوں میں آواز لگاؤ، جس نے اسامہ سے قرض لینا ہے وہ حسین کے گھر آ جائے۔ آواز لگی، سارے قرض خواہ حضرت امام حسین کے گھر جمع ہو گئے، حضرت اسامہ کا سارا قرض ادا کر دیا، اور پھر تیز تیز قدموں سے حضرت اسامہ کے پاس آئے اور کہا اسامہ خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا سارا قرض ادا کر دیا۔ اتنے بڑے سخی تھے سیدنا حضرت امام حسین، خود آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسین کا حال یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں اپنے کاندھوں پر سامان اٹھاتے اور غریب کے دروازے پر جا کر رکھتے اور ہلکی سی دستک دے کر تیز قدموں سے واپس آ جاتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ سامان رکھ کر کون گیا، اور جتنے لوگوں کی مدد فرماتے کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے کہ یہ حسین کر رہا۔ یہ امام حسین تھے۔ اسی خاندان کا ایک اور فرد بھی ہے جو حسین کا بھائی ہے، کربلا میں جس کو عباس علمدار کہا گیا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے شہزادے ہیں۔ 4 شعبان المعظم 26 ہجری آپ کا یوم ولادت ہے۔ جب تک شہزادی کونین حضرت علی کے گھر رہی، میرے آقا نے پابندی لگا رکھی تھی کہ علی دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال باکمال کے بعد
حضرت علی نے اپنے حقیقی بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب سے کہا عرب کے کسی ایسے خاندان سے میرا رشتہ ڈھونڈو جو جرأت، بہادری اور دلیری میں شہرت رکھتا ہو۔ اب پورے مدینہ طیبہ میں 2 قبیلے تھے بنی ہاشم کے علاوہ جو اپنی شجاعت و دلیری میں شہرت تامہ رکھتے تھے، کلاب بن مرہ اور روی بن کلاب، یہ 2 قبیلے تھے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب قبیلہ کلاب بن مرہ کے ہاں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا جناب ابو طالب کے شہزادے ہمارے گھر آئے ہیں، بڑی خدمت کی، بڑی تواضع کی، بڑی عزت دی، کھانا بنایا، کھانا کھلایا۔ اور جناب عقیل بن ابی طالب جب واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا آپ نے اپنے آنے کا مدعا بیان تو کیا نہیں، کیسے آنا ہوا تھا؟ فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہاری بھانجی فاطمہ بن حزام، میں چاہتا ہوں کہ اس کا رشتہ علی المرتضیٰ سے طے کر دیا جائے۔ اب جناب حزام یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور ان کی عالیہ حضرت ثمامہ یہ بھی صحابیہ رسول ہیں، دونوں میاں بیوی اللہ کے رسول کے صحابی اور صحابیہ ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ ہماری بیٹی علی المرتضیٰ کے گھر، وہ تو فخر سے زمین پر ان کے قدم نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اگر یہ مدعا تھا تو آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ حکم دیتے، ہم اپنی بیٹی کو خود ہی علی کے گھر لے آتے۔ خیر رشتہ طے ہو گیا۔ 24 ہجری میں حضرت ام البنین، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام ہے فاطمہ، ان کے والد کا نام ہے حزام اور ان کی والدہ کا نام ہے ثمامہ۔ 24 ہجری میں سیدنا علی المرتضیٰ سے ان کا عقد ہو گیا۔ اچھا اب بات بڑی قابل توجہ، ان کی رخصتی ہوئی۔ اب یہ جوڑا رخصت ہو کر علی المرتضیٰ کے گھر پہنچا۔ دروازے پر حضرت امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب استقبال کے لیے موجود تھے۔ اب علی المرتضیٰ تو دروازے سے اندر چلے گئے، سیدہ ام البنین اندر نہ آئی۔ کسی بھی انسان کے محاسن، اوصاف اور کمالات اس کے والدین کی تربیت اور اس کے اساتذہ کی تربیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب ام البنین باہر کھڑی ہو گئی، اندر نہیں آ رہی۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا اندر آ جاؤ۔ اب ام البنین کیا کرتی ہیں؟ سیدہ زینب سے اجازت مانگ رہی ہیں کہ آپ کی اجازت ہو تو میں گھر داخل ہو جاؤں۔ اب ماں ہے، بیٹی سے اجازت مانگ رہی ہے۔ علی المرتضیٰ کے ساتھ عقد ہوا ہے اور آج علی المرتضیٰ کے کاشانہ اقدس پر آئی ہیں دلہن بن کر، لیکن احترام اہل بیت اتنا ہے، احترام اہل بیت اتنا ہے کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی حسین کی بہن سے اجازت مانگتی ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اب سیدہ زینب نے اجازت دے دی۔ 24 میں عقد ہوا، 26 ہجری میں علی المرتضیٰ کے گھر سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا حضرت فاطمہ بن حزام کے شکم سے۔ حضرت علی نے انہیں گٹھی دی، اذان دی، کان میں دائیں طرف بائیں میں اقامت کی اور ان کا نام علی المرتضیٰ نے عباس رکھا۔ اب باپ کا نام کیا ہے؟ حیدر کرار۔ حیدر کرار کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا وہ شیر جس کو کوئی فتح نہ کر سکے، یہ حیدر کرار کا عربی زبان میں معنی ہے۔ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا وہ شیر کہ جسے کوئی فتح نہ کر سکے۔ اور بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عباس۔ اور عربی زبان میں عباس اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس کو سدھارنے کی ضرورت نہ ہو، جو خود سدھرا ہوا ہو۔ اب جو کمالات، جو محاسن اس شہزادے کی
جبین پر نظر آئے، علی المرتضیٰ نے اس کے مطابق نام رکھا۔ پھر دیکھیے یہ کہاں پہنچے، 26 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک تربیت کی سیدنا علی المرتضیٰ نے۔ معنوی کمالات، سپا گری اور جنگی معاملات علی المرتضیٰ سے سیکھے۔ اور کس انداز سے سیکھے؟ جب 14 برس کی عمر کو پہنچے تو پورے مدینے میں ان کو حیدر ثانی کہا جاتا تھا کہ اگر علی کے اوصاف، علی کے کمالات، علی کے محاسن پورے دیوبند سے کسی ذات میں دیکھنے ہیں تو وہ عباس علمدار کی ذات میں دیکھ لو۔ خاندان بنی ہاشم میں خوبصورت کتنے تھے؟ خوبصورت ترین جو لوگ ہیں خاندان بنی ہاشم میں، ان میں ایک نام عباس کا بھی ہے۔ کتنے سونے تھے؟ جب کہتے ہیں بن سور کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے، مدینے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہو کر کہتے تھے قمر بنی ہاشم آ گیا ہے۔ ان کا یہ لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنو ہاشم کا چاند۔ اور یہ چاند انہیں کہا جاتا تھا حسن و جمال کی وجہ سے، یہ اتنے خوبصورت تھے اور فضائل میں اتنے آگے گئے کہ انہیں ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ جود و سخا حسین سے سیکھی تھی، جرأت و بہادری حسین سے سیکھی تھی، علم و فضل امام حسن سے سیکھا تھا۔ سن 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک ان کی تربیت امام حسن نے کی ہے، اور 50 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک ان کی تربیت امام حسین نے کی ہے۔ اب ان ساری باتوں کے بعد ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین نے عباس کو سامنے کھڑا کیا اور کہا تم ہمارا بھائی ہے، ہمارے باپ کی جانب سے ہمارا حقیقی بھائی ہے، ایک مرتبہ اپنی منہ سے کہہ دے کہ حسن اور حسین بھیا۔ کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی امام حسن و حسین ترستے رہے کہ عباس ہمیں بھائی کہہ کر پکارے، نہیں پکارا۔ ساری زندگی امام حسن کو بھی آقا کہا، حسین کو بھی آقا کہہ کر پکارا۔ اتنی محبت تھی خاندان اہل بیت سے۔ اور حضرت ام البنین نے علی المرتضیٰ سے کہا تھا، ماں کی تربیت کا کمال تھا، جس دن بیعہ کر آئی 2 باتیں علی سے کہی۔ کہا پہلی بات یہ، مجھے کبھی نام سے مت یاد کرنا۔ کیوں؟ حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے اور میرا نام بھی فاطمہ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے فاطمہ کے نام سے آواز دیں اور شہزادوں کے دل پر چوٹ لگے، انہیں اپنی ماں یاد آ جائے۔ اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے حسن و حسین و زینب کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ساری زندگی علی پر پابندی لگا دی کہ فاطمہ نام سے مجھے نہیں پکارنا۔ اور دوسری پابندی کیا لگائی؟ علی المرتضیٰ سے کہا کبھی زندگی میں مجھے اس گھر کی مالکہ نہ سمجھنا، ہمیشہ مجھے اہل بیت اطہار کی خادمہ کہنا، کہ میں اس گھر میں صرف حسن و حسین و زینب کی خادمہ بن کر آئی ہوں، اور میں اسی لقب سے اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں کہ میں انہیں کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ ماں کی تربیت کا کمال تھا جو حضرت عباس علمدار کے اندر نظر آئے۔ آج کوئی بھائی اتنی وفا کر سکتا ہے؟ شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے عباس کو، اور اہل تصوف نے باپ باندھے ہیں۔ تصوف کی دنیا میں وفا پہلا باپ ہے، اور صوفیاء کرام کہتے ہیں اگر صوفی کے اندر وفا نہیں ہے تو پھر اس کے اندر تصوف نہیں آ سکتا۔ اور صوفیاء کیا کہتے ہیں کہ ارے تمہیں تصوف میں قدم رکھنے سے پہلے وفا سیکھنی ہوگی، اور وفا سیکھنے کے لیے تمہیں عباس کے دروازے پر جانا ہوگا۔ شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار کو کہا جاتا ہے۔ کتنی وفا کی؟ زندگی میں آقا حسین کہا، اور مدینے والے کہتے تھے اگر حسین کا کوئی عاشق دیکھنا ہے نا تو وہ عباس کو دیکھ لو۔
عاشق حسین حضرت عباس علمدار کو کہا جاتا تھا، حالانکہ بھائی تھے، عاشق حسین کہا جاتا تھا آپ کو۔ اور عشق کتنا نہ بہایا، کربلا تک ساتھ گئے اور پھر جان بھی دے دی، جان بھی قربان کر دی۔ جتنے دن حسین کربلا میں رہے، رات کو ہتھیار لگاتے اور امام حسین کے خیمے کے دروازے پر پہرے دیا کرتے تھے۔ امام حسین کو علم نہیں تھا۔ ایک دن حسین رات کو باہر نکلے تو دیکھا عباس ہتھیار باندھ کر دروازے پر کھڑے۔ کہا بھیا تم پہرا دیتے ہو؟ کہا حسین ہاں میں پہرا دیتا ہوں۔ کہا یہ کیا؟ کہا آپ کو ایک بات یاد ہونی چاہیے، میں وارث ہوں ابو طالب کا، اور شاب ابی طالب میں جب حضور کو بند کیا گیا تھا تو وہاں رات کو میرا ہی دادا پہرا دیا کرتا تھا، جناب ابو طالب ہتھیار باندھ کر شاب ابی طالب میں ایک رات نہیں 3 سال جناب ابو طالب نے پہرا دیا۔ رات کو ہتھیار لگا کر شاب ابی طالب میں آ جایا کرتے تھے اور ساری رات پہرا دیا کرتے تھے۔ کہا میں اس کا وارث ہوں، اس لیے رسول اللہ کا پہرا میرے دادا نے دیا تھا اور رسول کے نواسے کا پہرا آج میں دے رہا ہوں۔ شہنشاہ وفا عباس کا نام۔ اور پھر فخر کیا کرو، فخر کیا کرو، ہم حنفی ہیں، اللہ نے ہمیں امام بھی وہ دیا ہے کہ جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کے متعلق میرے آقا نے کئی برس پہلے بشارت دے دی تھی۔ سورہ جمعہ نازل ہوئی ایک مجلس میں، حضور مسجد میں بیٹھے تھے، جبریل امین سورہ جمعہ لے کر آئے۔ اب صحابہ کے درمیان تلاوت کی گئی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہیں کہ جن کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ ابھی وہ تم سے ملے نہیں، تمہارے بعد آئیں گے، لیکن اللہ ان کی شان پہلے بیان کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ میرے آقا خاموش رہے۔ صحابہ نے جب بار بار اصرار کیا تو حضرت سلیمان فارسی پاس بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا نے ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا سلیمان فارسی کے علاقہ فارس سے ایک شخص ایسا ہوگا اگر ساری دنیا کا علم سمٹ کر آسمان سے اوپر سوریا پر بھی چلا جائے تو وہ وہاں سے کھینچ کر علم دنیا پر لے آئے گا۔ علامہ حافظ الحدیث علامہ سیوطی نے ایک نہیں 150 محدثین کا قول جمع کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث میں اشارہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف تھا، اور اس کی تائید داتا علی اجمیری نے کشف المحجوب میں کی۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور کے قدموں کا بوسہ لیا، عرض کی حضور جب جی چاہے تو کہاں ڈھونڈوں، ملاقات کا اشتیاق بڑھ جائے تو حضور آپ کو کہاں ڈھونڈوں، کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو نا تو ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے ڈھونڈو۔ مطلب کیا تھا؟ ابو حنیفہ کے مقلد بن جاؤ، ابو حنیفہ کی تقلید شروع کر دو، ابو حنیفہ کی فقہ کو مان لو۔ میں ابو حنیفہ کی فقہ میں رہتا ہوں، جو ابو حنیفہ کا مقلد ہوگا رسول اللہ اس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر داتا علی اجمیری نے ایک اور بھی واقعہ لکھا، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں میں ملک شام میں سیدنا مؤذن رسول حضرت بلال کے مزار پر انوار پر تھا، میں چلہ کشی میں تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگی تو آمنہ کے لال آ گئے، میں نے دیکھا حضور شاب ابی طالب سے باہر آ رہے ہیں، حضور نے ایک بوڑھے کو اپنی بغل میں لیا اور سرکار اس سے پیار فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا کتنا مقدر، کتنا قسمت والا، کتنا خوش بخت ہے جس سے حضور پیار بھی کر رہے ہیں، حضور بغل میں لیے ہوئے بھی ہیں۔
یہ اتنا نصیبوں والا کون ہو سکتا ہے؟ میں آگے بڑھا، میں نے سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دل کے تجسس کو حضور جان گئے۔ فرمایا علی اجمیری اس کو پہچانتا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی حضور میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے، یہ میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اب داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں جو اگلی بات لکھتے ہیں وہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس دن فیصلہ کر لیا میں فقہ حنفی کا مقلد بنوں گا۔ کیوں؟ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ابو حنیفہ کی تربیت سرکار دو عالم خود فرما رہے ہیں، اور ابو حنیفہ جو مسائل اخذ کر رہے ہیں وہ سرکار کی مرضی سے اخذ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں امام دیا، امام ملا تو امام اعظم، شہید ملا تو شہید اعظم حسین، وفادار ملا تو کیا وفائے اعظم عباس علمدار، اور محبوب ملا تو محبوب اعظم سرکار دو عالم۔ اس لیے فخر کرنا چاہیے۔ یکم شعبان المعظم 150 ہجری یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری سیدنا حضرت امام حسین کا یوم ولادت ہے، اور 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری یہ حضرت عباس علمدار کا یوم ولادت ہے۔ اللہ کریم ان تینوں ہستیوں کے محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے، ان کی تقلید کی توفیق دے، اور اللہ اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے۔ القیامت کے دن جب آواز پڑے تو ان تینوں کے غلاموں میں ہمارا شمار